کہتے میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کی، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس پہ کیا ہے؟ کوشش کریں گے، اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائے، ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا، لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں، شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا، اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا.
تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند۔ اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم، کیسے تسلی کے جملے۔ اپنی بیٹی سے فرمایا ہے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد الیوم۔ اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے۔ آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں، اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے، تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے، لیکن یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا تو دیکھو کیسے مر رہا ہے۔ اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں، لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے۔ مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے۔ کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتا چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں۔ اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری۔ اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں۔ تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا، اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو۔ میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا۔ یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا، صحیح ہے نا؟ تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا، تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اور ہمارے کیا ہو رہا ہے، اب باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے۔ کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ۔ میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے،
दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, वो महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है, ब्यूटी पार्लर करके देख रही है, तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है, तो ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए, वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ, तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख लें, बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं, बड़े खानदान। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे हैं ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अरब में जब तक जिंदा है एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जब जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। दुआएं होती रहती हैं अब्बा के लिए, सदकात और खैरात करते हैं, तब ऐसा सदके करते हैं अरब के आपकी सोच होगी। ऐसी सखावत है अरबों में, अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए दुआएं करते हैं। वो मैंने बताया ना, एक वाकया मैंने बहुत पहले सुनाया था, जद्दा में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, सऊदी अरब में, पाकिस्तानी थे वो किसी अरब के साथ 30 साल से मुलाजमत कर रहे थे। अरबों का ना आपको एक पहलू दिखाया जाता है मीडिया पे, जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाया जाता, और इस्लाम की वजह से उनमें खूबियां वो नहीं दिखाया जाता। तो एक अरब शेख था जिसकी, हाँ ये मुलाजिम। दूसरा, अरब का जो असल कल्चर आपको मिलेगा गांव देहातों में, शहरों में तो पता नहीं कौन कौन आगे आबाद हुआ है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कह रहे मैंने देखा कि वो एक अरब शेख अपनी फैक्ट्री से निकला, मैं तो एक भिखारी आया, उसने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा, इसके पास पता नहीं तनख्वाह बांटने निकल रहा था, क्या निकल रहा था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे रियाल, तो इसने उसको भिखारी को दे दिए। भिखारी को जैसे दिए, भिखारी ने, अच्छा ये अरब भी 80 साल का बुढ़ा, तो उस भिखारी ने इसके अरबी के माँ बाप को दुआएं देना शुरू कर दी दिल से ना। वो पाकिस्तानी था, हुआ होशियार, दुआएं दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफिरत हो जाए, अल्लाह करे। तो वो अरब को इतना अच्छा लगा, उसने और दे दिए। फिर वो शुरू हो गया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा वो फिर और देती। कह रहे इतने पैसे उस भिखारी को दे दिए। मैंने कहा यार ये तो लाखोंपति बन गया है, सारे पैसे खत्म हो गए इसके पास, और वो घुन्ना दुआएं देता जा रहा है। वो जो घुन्ना था ना, वो क्या कर रहा है, वो भी घुन्ना बन के तबीयत से दुआएं दे रहा है। वो रोना भी आ जाता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है। तो कह रहे वो चला गया, पैसे खत्म हो गए। इस अरबी ने कहा अगर ये मेरे पास और भी पैसे होते ना, ये दुआएं देता रहता मैं पैसे। बाज ऐसे जज्बात हो जाते हैं ना इंसान के कि उसको लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो रही है, बाज ऐसी कैफियत आ जाती है इंसान के ऊपर। तो वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे वाकया सुना, कह रहे हैं यार इनके अंदर कोई इनके करीब रहे ना तो बाज चीजें इनमें बड़ी खानदानी। अरबों में माँ बाप का बहुत एहतराम है, बहुत। जितने कस्टमर के साथ बदतमीज होते हैं ना, बाप और माँ के साथ उतने ही अच्छा सलूक करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जबान चला दी और ये कर दिया। बाप बैठा होगा, सब चुप करके आराम से बैठे होंगे कि बाप ये बोल बेटा रहा है। हमारे यहाँ बेटा बाप लग, मैं तो लोगों से पूछता हूँ ये पहले क्यों, कि मुझे ऐसा लग रहा है आपका बच्चा आपसे पहले पैदा हो गया, यानी वो बाप बना हुआ होता है। ठीक है ना, बातें ऐसे कर रहा होता है कि जो बेटा है वो बाप लग रहा है, जो बाप है वो बेटा लग रहा है। तो खैर कहां से कहां बात चली गई, क्या बात कर रहा था। अरे यार ये तो मौजू को कोई पकड़ के रखे, ये बहुत बड़ी जाहिल पीर की बात तो मैंने शुरू की थी, शैतान हवा वगैरह सब हो गया। हाँ, ये बात चल रही थी कि मौत की तकलीफ अगर किसी को होती है, मैं ये बता रहा था कि इस्लाम की बातें इलॉजिकल बात इस्लाम नहीं करता। हाँ, मजहबी लोग बाज दफा ऐसी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, कुरान की आयतों की गलत तफसीर कर लेते हैं कि भाई वो इतनी तकलीफ से मरा, इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगा, वो नेक आराम से मर गया। तो कुरान और सुन्नत से मिलता है कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ बहुत दफा होती है, ज्यादा, बहुत दफा नहीं भी होती। अब ये नहीं कि कोई आराम से मर गया तो आप कहें सीधा जहन्नम में गया, इसको तो तकलीफ ही नहीं हुई, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको बोले ये अल्लाह की रहमत है, अच्छा गुमान रखना चाहिए ना कि भाई ये अल्लाह ने पहले ही धुला दिया इसको। तो ये जो मौत की तकलीफ जिसको कुरान में आता है ना कि बुरे लोगों को मौत की तकलीफ होती है, वो रूह निकलने की है, कि जब आलम बरज़ख की तरफ रूह जाती है और उसको बरज़ख की चीजें नजर आना शुरू होती हैं, तो फिर रूह चाहती नहीं है कि मैं जिस्म से जुदा हूं, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं।
تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے، اس کا اس مادی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مادی زندگی میں تو کسی کے یہاں گولی مارو گے نا، ٹھا کر کے گئی، نکل گئی، مر گیا. اور کسی کو کیما بنا کے مارو گے، تڑپا کے تو تڑپ تڑپ کے مرے گا وہ. مادی زندگی میں کسی کو آگ میں پھینکو گے تو جل کے مرے گا، چاہے نیک آدمی ہو. اور کسی کی گردن اڑاؤ گے تلوار سے تو 1 منٹ میں کیا ہو گیا، ختم. لیکن جو اس کی روح نکل رہی ہے، خدا کے پاس جا رہی ہے، وہ منظر نافرمان کا بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. اور نیک آدمی کی روح ایسے پرواز کرتی ہے، وہ اس کی تکلیف ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ نہیں سناؤں گا، کہ کیسے دنیا میں بھی اس کے مشاہدات ہوئے ہیں لوگوں کو، کہ کیسے ان کو آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی اور وہ باتیں کر رہے ہیں، باقاعدہ بتا رہے ہیں فروح و ریحان و جنت نعیم. جو قرآن میں آتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں